الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے تاب خاک کاشغر۔ عزیزان محترم، اس وقت فلسطین خون کے ایک سمندر میں ڈوبا ہوا ہے۔ فلسطین کے مسلمان اس وقت خون کی آندھیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ فلسطین کے مسلمان یہودیوں کی بربریت اور ظلم کا شکار ہیں۔ فلسطین کے مسلمان اس ٹائم کھلے آسمان تلے 57 اسلامی ممالک کی مدد کے منتظر ہیں۔ فلسطین کے مسلمان اس وقت غیبی امداد کے منتظر ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی، کہ آج فلسطین کے مسلمان 57 اسلامی ممالک کی راہ تک رہے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا جب ہندوستان کے اندر ایک عورت نے محمد بن قاسم کو پکارا تھا، تو محمد بن قاسم وہاں سے ایک لشکر جرار لے کر ہندوستان کی طرف آیا اور اس ہندوستان کے اندر مسلمان اسلام کا جھنڈا بلند کر کے گیا تھا۔ آج فلسطین 57 اسلامی ممالک کے ہوتے ہوئے آج بے یار و مددگار ہے اور خون کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے۔ کھلے آسمان تلے وہاں بچے پڑے ہوئے ہیں، ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، دفنانے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، ان کے پاس دفنانے کے لیے ان کے پاس زمین نہیں ہے، پانی پینے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے، کھانا ان کے پاس نہیں ہے، ادویات ان کے پاس نہیں ہیں، اور وہاں پہ ان کی امداد کو جانے نہیں دیا رہا۔ ستم بالائے ستم یہ ہے، ظلم کے اوپر ظلم یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد کے اندر بارڈروں پر ٹرک کھڑے ہوئے ہیں، سامان اشیاء خوردنوش کا سامان وہاں پہ کھڑا ہوا ہے کئی دنوں سے، وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں ٹرکوں کے اندر خراب ہو رہی ہیں، وہاں پہ گاڑیوں کے اندر خراب ہو رہی ہیں، لیکن یہود اپنے ظلم اور ستم کی آندھی چلاتے ہوئے ان کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہاں پہ ان کا سامان وہاں پہ سپلائی جانے نہیں دی جا رہی۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی، اس کے اندر اللہ جل وعلا نے قرآن پاک میں فرمایا، اے ایمان والو، تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ آج وہ لوگ جو یہودیوں کی حمایت کرتے تھے، جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں، جن ممالک نے اپنے ملکوں کے اندر وہاں پہ ان کے سفارت خانے، یہودیوں کے سفارت خانے کھلے ہوئے ہیں، آج ان کے لیے ایک اللہ پاک کی غیبی آواز ضرور آ رہی ہے کہ وہ لوگ جن کو تم نے دوست بنایا، آج وہی لوگ تمہارے ان پیسوں سے آج مسلمانوں پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلا رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کو تم نے اپنے ملک کے اندر تجارت کرنے کے لیے چھوٹ دی، اجازت دی، آج تمہارے ان پیسوں سے، ان تجارت کی غرض سے آج وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ وقت آئے گا، کل جب ہم بنیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہوگا۔ افسوس یہ ہے کہ ایٹمی ملک ہونے کے باوجود ہمارا پاکستان، ہمارے وہ ممالک جو سعودی عرب ہو گیا، ہمارے وہ ممالک جو اس ٹائم ترقی کی راہ پر گامزن ہیں، ترکی ہو گیا، یہ کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ یہ خواب خرگوش کیوں مزے لے رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو فرمایا، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، مسلمان ایک دیوار کی طرح ہے کہ جیسے دیوار ایک اینٹ کو دوسری اینٹ مضبوط کرتی ہے، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کے ایک حصے کو جب سوئی پہنچتی ہے تو دوسرا تمام جسم کا حصہ تڑپ اور پھڑک جاتا ہے۔ آج ہمیں نیندیں کیسی آ رہی ہیں سمجھ نہیں آتی ہے، آج ہمیں اپنے بیڈوں پر کیسے نیند آ جاتی ہے، آج ہم کیسے کھانا کھا لیتے ہیں، جب ہمیں پیاس لگتی ہے
ہمارے حلق سے پانی کیسے اترتا ہے کہ جب کہ آج ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ بچے پیاسے مر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے وہاں پہ ہماری بیویاں، ہماری اسلامی بہنیں بھوک اور پیاس سے مر رہی ہیں. زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہاں پہ افراد شہید ہو رہے ہیں. ہمارے مجاہدین وہاں پہ لڑ رہے ہیں اور ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، ان کے پاس لڑنے کا سامان نہیں ہے. جو وہاں پہ ہسپتال کے اندر، ہسپتال اگر ہیں تو وہاں پہ ہسپتالوں پر بم برسائے جا رہے ہیں. کب وقت آئے گا، کب وہ ابن قاسم یا صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ جنہوں نے ان صلیبیوں کو، ان یہودیوں کو شکست فاش دے کر اسلام کے جھنڈے فلسطین کے اندر گاڑے تھے، اب کون وہ شخص ہے جس کے کندھے پر اللہ پاک نے صلاح الدین کے ایوبی کی تلوار کو رکھ کر فلسطین کے اندر مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجنا ہے؟ اٹھو اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، اٹھو اور اپنے فلسطینی بھائیوں کی امداد کے لیے تیار ہو جاؤ، وگرنہ کل قیامت کے دن وہ بچے جو آج دودھ نہ ملنے کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں، وہ بچے جو کھانا نہ ملنے کی وجہ سے فوت ہو رہے ہیں، وہاں پہ وہی تمہارا گریبان پکڑیں گے اور ضرور پوچھیں گے کہ ہم بھوکے تھے، مسلمان بھی تھے، تم نے ہمیں کھانا کیوں نہیں دیا؟ وہ لوگ جو آج پیاسے مر رہے ہیں وہ ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ ہم پیاسے تھے، تم نے ہماری پیاس کا بندوبست کیوں نہیں کیا؟ وہ شہدائے کرام جو لڑ کے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کھڑا ضرور کریں گے کہ جب ایک مسلمان جسم کی طرح تھا، ہمیں امداد کی تمہارا انتظار کرتے کرتے ہم چلے گئے، تم نے ہماری امداد کیوں نہیں کی ہے؟ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، تاب خاک کاشغر کہ تمام امت مسلمہ کے لوگ ایک ہو جائیں. اگر ایک نہیں ہوں گے یہود و نصارہ، وہ کل بھی ایک تھے، یہودی اور عیسائی آج بھی ایک ہیں. انہوں نے ہماری آنکھوں میں یہ کچھ میں دیکھ رہا ہوں میڈیا پر، کچھ یہودی آ کر وہ کہہ رہے ہیں، وہ یہودیوں کا جھنڈا پھاڑ رہے ہیں اور ان کو آگ لگا رہے ہیں یہودی. یہ تمام ڈرامے ہیں، ہمیں سمجھنا ہوگا، یہ تمام ٹوپی ڈرامے ہیں. پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے، میرے رب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، میرے محبوب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، میرے رب کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا، کہ میرے رب نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر واضح طور پر فرمایا، سورہ مائدہ کے اندر، اے ایمان والو، یہودی اور عیسائی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. لہذا سب سے پہلے تو ہمیں یہ جو ہماری خام خیالیاں ہیں ہمارے ذہنوں کے اندر کہ یہودی امن پرست ہیں، وہ کبھی بھی امن پرست. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ بلا یہودیوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو ان دنیا کے اندر لوگ آئے، انسان آئے، وہ اصل انسان ہم ہی ہیں. یہودی کیا کہتے ہیں؟ اصل انسان ہم ہی ہیں. جو دنیا میں باقی جو لوگ ہیں ہمارے علاوہ، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، دیگر انسان ہیں، وہ انسان نما انسان ہے، انسان نہیں ہے. لہذا وہ کہتے ہیں جب ہم ہی انسان ہیں، لہذا ہمارے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ انسان نما انسان، وہ ہمارے غلام ہیں. وہ قدرتی طور پر وہ کہتے ہیں ہمارے غلام ہیں. انہوں نے ہمیں غلام اپنے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، اپنے ذہنوں کے اندر انہوں نے ہمیں غلام مانا ہوا ہے. آج وہ تجارت کے ذریعے، آج وہ بزنس کے ذریعے، آج وہ جناب دیگر اشیاء کے ذریعے، آج وہ ہمارے اوپر سردار بن کر ہمیں انہوں نے واقعتاً غلام بنایا ہوا ہے. تو ہمیں ہوش کے نام رکھوں. ہم اگر جہاد نہیں کر سکتے، اگر ہم بندوق اٹھا کر ان کے پاس جا کر ان کی مدد نہیں کر سکتے، تو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ آج ہم ان کی چیزیں خریدنا بند کر دیں. ہمیں پیپسی، کوک یا اس طرح کے جتنے بھی برانڈ ہیں، ہمیں آج کے بعد ان کو تالے لگا کے رکھ دینا چاہیے. اور اس کے علاوہ جتنی بھی ان کی چیزیں ہیں، چائے ہے، دیگر کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ہم ان کے ساتھ فلسطینیوں کی مدد اس طرح کر سکتے ہیں کہ آج اگر آپ دکاندار ہیں، اگر آپ گھر کے اندر مہمانوں کی کوئی چیز لے کر آنا چاہتے ہیں، تو آپ نیت کریں کہ میں نے آج کے بعد ان کی کوئی چیز نہیں خریدنی ہے. اس کے علاوہ جو مسلمانوں کے برانڈ ہیں آپ ان کو خریدیں. اور دوسرا آپ یہ کریں کہ آپ دل سے دعا مانگیں ان کے لیے، آپ ان کے لیے دعا مانگیں، کیونکہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اگر ہم ہاتھ کے ساتھ جہاد کر کے ان کی مدد نہیں کر سکتے، اگر ہم زبان کے ساتھ نہیں بول سکتے، تو کم سے کم ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز دعا جو ہے وہ تقدیر بدل دیتی ہے. میرے محبوب کریم
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, कि दुआ तो मोमिन का हथियार है। तो आज हमारा बेहतरीन हथियार दुआ है। आज हम दूर बैठकर उनके साथ अगर हम यकजहती इस तरह कर सकते हैं, इजहार यकजहती का इजहार, कि आप अपने सोशल मीडिया पर, आपके पास अकाउंट्स हैं, आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आप यहूदियों के खिलाफ आप आवाज़ उठाएं कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द अगर कोई शख्स है वो यहूदी है। लिहाजा हम यहूदियों को दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द समझते हैं। हम खुश नसीब हैं, मैं आप यहाँ पे ये बात ज़रूर करना चाहूँगा, हम खुश नसीब हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि इसराइल के अलावा बाकी तमाम मुल्क जो हैं उनके अंदर हम जा सकते हैं। हमने तो पहले दिन से इसराइल के साथ बाइकाट किया। ये अल्लाह का एहसान है हम पर, अल्लाह की बड़ी करम नवाज़ी है हम पर कि हम उस मुल्क में रह रहे हैं कि जिसके पासपोर्ट पर भी लिखा हुआ है कि इसराइल एक जुल्म बर्बरियत की रियासत है, इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है, इसराइल एक अमन को तोड़ने वाली रियासत है, इसराइल एक दहशतगर्दों की जमात है और ऐसे जमात के साथ हमारा कोई लिंक नहीं है। लिहाजा उनका बाइकाट किया जाए, उनका सोशल बाइकाट किया जाए, उनकी चीज़ें न खरीदी जाएँ, उनकी चीज़ें इस्तेमाल न की जाएँ और उनके लिए, फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी तौर पर दुआ की जाए। अगर आप वहाँ तक कोई पैसा वगैरह पहुँचा सकते हैं तो आप उनकी तरफ कोई पैसे वगैरह भी पहुँचाएँ ताकि हमारा हिस्सा डल जाए, हम किसी न किसी तरीके से उनकी मदद करें। मैं आखिर में शुक्रगुजार हूँ जनाब अपने हमारे सहाफ़ी इलाके के नामवर बड़े मेहनती सहाफ़ी अनवर साहब का और उनकी टीम का कि वो आते हैं माशाल्लाह हमारे प्रोग्रामों को आप तक पहुँचाते हैं, हमारी आवाज़ को आप तक पहुँचाते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में आइए हम सब दुआ करते हैं, अल्लाह पाक अल्लाह जल्ल व अला हम सब को दीन मतीन पर इस्तिकामत नसीब फरमाए और दीन मतीन पर सही माना में चलकर दीन के उसूलों को अपना कर अमली तौर पर हम मुसलमान बने। आमीन व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।